السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ بدر کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا بسے تھے، جہاں ان کی چھوٹی سی ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ کفار مکہ کو مسلمان کا امن اور چین سے رہنا کہاں گوارا تھا، وہ مسلمانوں کو مٹا دینے کے منصوبے بناتے رہے۔ انہی دنوں ابو سفیان ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کو لے کر شام سے واپس آ رہا تھا کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مکہ میں ہیجان برپا ہو گیا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان راستہ بدل کر قافلے کو لے کر سلامت مکہ پہنچ گیا کہ فوج کو قافلے کی واپسی کی اطلاع مل گئی، لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ چنانچہ ابو جہل 1000 کی فوج لے کر بدر کی طرف بڑھا۔ میدان بدر میں صفحہ بندی کیسے ہوئی؟ میدان بدر میں صفحہ بندی۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ 313 جانثاروں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ بدر مکہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ قریش کی فوج نے وہاں پہلے پہنچ کر ان جگہوں پر قبضہ کر لیا جو جنگی نقطہ نظر سے اہم تھیں۔ مسلمان بعد میں پہنچے، لیکن عین اس موقع پر بارش ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے میدان جنگ بہتر ہو گیا۔ ایک تو مسلمانوں نے ضرورت کے لیے پانی جمع کر لیا اور دوسرے بارش کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور زمین بہتر ہو گئی، جبکہ کفار کی جانب جو زمین تھی وہ کیچڑ بن گئی۔ معرکہ جنگ، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بلندی پر رکھتے ہوئے صفحہ بندی کی اور اللہ سے گڑ گڑا کر فتح و نصرت کی دعا کی۔ اس جنگ میں بھائی بھائی کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 نوعمر لڑکوں نے کفار کے سردار ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی موت سے قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور آخرکار مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید جیسے سردار شامل تھے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اس کے کبھی مقابلے میں اسلامی فوج کے 14 مجاہد شہید ہوئے۔ غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے؟ اس لڑائی نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان محض بے گھر مہاجر نہیں، بلکہ وہ ایسی قوت ہیں جس نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو کاٹ کر رکھ دیا، جس سے قبائل عرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی اور ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو ہر طرف محسوس کیا جانے لگا۔ اس لڑائی میں حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست، جس کی وجہ سے ایسے بہت سے لوگ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی پر شبہ تھا، اسلام لے آئے۔ اگر بدر میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام کا وہیں خاتمہ ہو جاتا اور یہ آگے نہ بڑھ سکتا۔ نعوذ باللہ۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جس کی وجہ سے ان کی قوت پر کاری ضرب لگی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ منافقین اور عرب وہ قبیلے جو دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہ تھے، اب مسلمانوں سے دبنے لگے اور انہوں نے کھل کر مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دی تھی۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہود کو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن عین وقت پر انہوں نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد اب وہ کھلم کھلا مسلمانوں سے دشمنی کرنے لگے تھے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف اقدام کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین قید ہو کر آئے، مسلمانوں نے ان سے عمدہ سلوک کیا، خود بھوکے رہ کر بھی انہیں کھانا کھلایا اور ان سے معمولی سا فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا، جس کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔